بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر کسی علاقے میں گئے۔ ایک بکریوں کا چرواہا ان کے پاس سے گزرا جو روزے سے تھا، یعنی ان کا روزہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے ان کی دیانت کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر تم بکریوں کے اس گھلے میں سے ریوڑ میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو تو اس کی قیمت بھی تمہیں دے دیں گے اور بکری کے گوشت میں سے اتنا گوشت بھی دے دیں گے جس پر تم افطار کر سکو۔ اس چرواہے نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک بکری گم ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواہے نے پیٹ پھیری اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ کہاں چلے جائیں گے، اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کے اس جملے کو دہراتے رہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو اس چرواہے کے آقا سے مل کر اس سے بکریاں بھی خرید لیں اور چرواہے کو بھی خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ فرمایا کہ جرائم ختم کرنے کا بہترین طریقہ، یاد رکھیے جب تک دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا جو اس چرواہے کے دل میں تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت تک دنیا سے جرائم نہیں مٹ سکتے اور بدعنوانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ چاہے جرائم کو ختم کرنے کے لیے پولیس کے پہرے بٹھا لو، چاہے کتنے محکمے بنا لو، اس لیے کہ یہ پولیس اور محکمے زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی میں اور شہر کی آبادی میں لوگوں کو جرم کرنے سے روک دیں گے، لیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں جرائم کو روکنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کا خوف۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور جب یہ خوف دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کا انجام بہت برا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے کہ جرائم کو روکنے کے لیے پولیس کے اوپر دوسری پولیس اور ایک محکمے کے اوپر دوسرا محکمہ بنایا جا رہا ہے اور قانون پر قانون بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ قانون آج بازار میں 2 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ حالانکہ عدالتیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، پولیس والے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اور محکمہ انسداد رشوت ستانی قائم ہے جس پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ رشوت کے ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو محکمہ رشوت ستانی کے انسداد کے لیے قائم ہوا ہے وہ خود رشوت ستانی میں مبتلا ہے۔ کہاں تک یہ محکمے اور ادارے قائم کرتے جاؤ گے؟ اس لیے کہ ہر قانون اور ہر تدبیر کا توڑ موجود ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا جو جرائم کا خاتمہ کر دے۔ ہاں، اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے جرائم ختم ہو سکتے ہیں اور ظلم رفع ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا صحابہ کرام اور تقوی، یہی خوف اور احساس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا جب کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو وہ بے چین ہو جاتا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور جب تک اپنی اوپر شرعی سزا جاری نہ کرا لیتا اور جب تک اللہ جل شانہ کے حضور میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر معافی اور توبہ نہ کر لیتا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ مجرم خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اوپر سزا جاری کراتا اور یہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی طریقے سے پاک کر دیجئے۔ لہذا جب تک دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر نہ ہو اور اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہو، اس وقت تک جرائم دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے جو چاہے تدبیریں کر لو۔ اگلا فرمایا کہ ہماری عدالتیں اور مقدمات، فرمایا کہ کئی سال سے میرا عدالت سے بھی تعلق رہا، تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں
قاعدے کی روح سے چوری اور ڈاکے کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں ان کی آخری اپیل ہمارے پاس عدالت میں آنی چاہیے، لیکن شروع کے 3 سال اس طرح گزرے کہ اس عرصہ میں چوری اور ڈاکے کا کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ میں حیران ہو گیا۔ آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے یہاں چوری اور ڈاکے کے کتنے مقدمات اس عرصے میں آئے، تو پتہ چلا کہ صرف 3 یا 4 مقدمات آئے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ اعداد و شمار دے کہ اس ملک میں 3 سال کے عرصے میں سپریم کورٹ کے اندر چوری اور ڈاکے کے صرف 3-4 مقدمات آئے ہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو فرشتوں کی بستی ہے اور یہاں امن و امان کا دورہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر اخبار پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ چوری اور ڈاکے کے 50 کیس روزانہ ہو رہے ہیں۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ چوری اور ڈاکے کے یہ سارے کیس نیچے طے ہو جاتے ہیں اور مقدمہ کے اوپر آنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ 3 سال کے بعد ایک ڈاکے کا جو مقدمہ میرے پاس آیا، جو کسی نے ڈاکہ ڈالا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص کویت میں نوکری کرتا تھا۔ چھٹیوں میں جب وہ کراچی آیا تو ایئرپورٹ پر اس نے ایک ٹیکسی کرایہ پر کی اور اس میں اپنا سامان رکھ کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں بہادر آباد کی چورنگی پر گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ جا رہا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ اس پولیس کے دستے نے اس ٹیکسی کو روک لیا اور اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کویت سے آ رہا ہوں اور اب ایئرپورٹ سے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم وہاں سے کیا سامان لائے ہو؟ پولیس والوں نے پوچھا کہ تم وہاں سے کیا سامان لائے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جو سامان لایا ہوں اس کی تفتیش اور تحقیق کسٹم والوں نے کر لی ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ آخر کار ایک پولیس والے نے بندوق تان لی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو اور ہمارے حوالے کر دو۔ یہ پہلا مقدمہ میرے پاس آیا جس میں وہ پولیس والے جو چوری اور ڈاکے سے حفاظت کے لیے گشت کر رہے تھے وہی بندوق تان کر دوسروں کا مال چھین رہے ہیں۔ جو لوگ قانون کے محافظ اور امن و امان کے محافظ تھے وہ خود امن و امان کو غارت کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دل سے خدا کا خوف مٹ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس مٹ گیا ہے۔ آدمی یہ بھول گیا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جس کے نتیجے میں آج قتل و غارت گری، بدامنی اور بے چینی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یاد رکھیے، یہ احساس ایک دم سے فوراً نہیں مٹا کرتا بلکہ آہستہ آہستہ یہ احساس مٹتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو غلط راستے پر لانے کے لیے ایک دم سے کسی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلا شیطان پہلی مرتبہ کسی انسان سے یہ نہیں کہتا کہ تو جا کر ڈاکہ ڈال، اس لیے کہ وہ انسان فوراً انکار کر دے گا کہ ڈاکہ ڈالنا تو بہت خراب چیز ہے، میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ شیطان انسان کو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ مثلا اس سے کہتا ہے کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈال لو، اس میں مزہ آئے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب تو نے فلاں گناہ کیا تھا اس وقت تو تجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور مرنا ہے۔ جب اس وقت خیال نہیں آیا تو اب یہ دوسرا گناہ بھی کر لے، اس کے بعد تیسرے اور چوتھے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انسان عادی ہو جاتا ہے تو آخر میں شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب یہ اتنے سارے گناہ کر لیے تو ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آگے اور بھی انشاءاللہ تفصیل اگلے ویڈیو میں سنائیں۔